السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں جماعت دہم جغرافیہ کا تیسرے سبق کا دوسرا حصہ فزیکل فیچر آف برازیل پارٹ 2 یعنی برازیل کی طبعی ساخت۔ اس سے پہلے میں نے بھارت کی طبعی ساخت کے متعلق ایک ویڈیو جو ہے بنائی گئی تھی جس میں بھارت کے متعلق بتایا گیا تھا۔ ابھی برازیل کی طبعی ساخت کے متعلق اس ویڈیو میں آپ کو معلومات فراہم کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برازیل ایک بر اعظم جنوبی امریکہ کا ایک بڑا ملک ہے جو کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ تو برازیل جس طرح بھارت میں کی سرزمین ایک جیسی نہیں ہے، مختلف 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح برازیل کی طبعی ساخت کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 5 حصے کون کون سے ہیں اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ برازیل کی طبعی ساخت کے 5 حصے ہیں: میدانی علاقہ، خصوصاً دریائے امیزن کا میدانی علاقہ، دوسرا ہے برازیل کی بلند زمین، نمبر 3 دیوار نما چٹان ساحلی علاقہ، اور نمبر 5 جزائر کا مجموعہ ہے۔ جس طرح بھارت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا 5 حصے، اسی طرح برازیل کے بھی 5 حصے ہیں۔ یہ 5 حصے بھی اس نقشے میں جو آپ کو ہرے رنگ کا شیڈ دکھائی دے رہا ہے، یہ میدانی علاقہ ہے۔ دراصل یہ میدانی علاقہ دریائے امیزن، پراگوے اور یوروگوے اور پرانا مختلف دریاؤں کے ذریعے بنا ہوا میدانی علاقہ ہے، خاص طور سے دریائے امیزن۔ اسی طرح 2 نمبر یہ بلند زمین ہے، اور تیسرا یہ عمودی چٹان ہے، چوتھے یہ ساحلی میدانی علاقے جو لال کلر کے شیڈ سے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برازیل کے جزائر، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ میدانی علاقہ، برازیل کے میدانی علاقوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے اہم حصہ ہے برازیل کا وہ دریائے امیزن کا میدانی علاقہ۔ دریائے امیزن کا میدانی علاقہ خصوصی طور پر برازیل میں، جس کو یہ دنیا کا بڑا میدانی علاقوں میں سے ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گھنا جنگلاتی علاقہ ہے۔ یہاں بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اس گھنے جنگلاتی علاقے کی وجہ سے یہ میدانی علاقہ بالکل دشوار گزار ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں: دریائے امیزن کا میدانی علاقہ شمال میں واقع ہے، اسی طرح سے اوروگوے اور پرانا کا میدانی علاقہ جنوبی حصے میں واقع ہے۔ یہ 2 میدانی علاقے ہیں برازیل کے۔ امیزن کے میدان کی ڈھلان مشرق میں ہے۔ یہ گھنا جنگلاتی دشوار گزار علاقہ ہے۔ یہ منطقہ حرہ کے بارانی جنگلات کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، منطقہ حرہ کے بارانی جنگلات۔ یہ حصہ علاقہ دریائے امیزن کے بیسن میں واقع ہے۔ یہ بہت ہی گھنا جنگلاتی علاقہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسانی آبادی کے لیے نامناسب ہے، یعنی انسانی آبادی کے لیے سازگار حالات نہیں ہے بسنے کے لیے، اس لیے یہاں آبادی کا گنجان پر بہت ہی کم ہے اور بستیاں جو ہے منتشر پائی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ گھنا جنگلاتی علاقہ یہ منطقہ حرہ کے بارانی جنگلات کا علاقہ ہے۔ دوسرے جو جنگلات ہیں، پرانا پراگوے میدان کا علاقہ ہے۔ اس کی ڈھلان جنوب مغرب کی طرف ہے، جنوب مغربی سمت میں۔ یہ میدانی علاقہ آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں، دریا پراگوے، دریا پرانا، اس کے میدانی علاقے جو ہرے کلر کے جنوب اور مغرب میں، مغربی سمت میں یہ ہرے رنگ کا شیڈ دکھائی دے رہا ہے، یہ پرانا اور پراگوے دریا کا میدانی علاقہ ہے۔ اس کی ڈھلان جنوب مغربی سمت میں ہے۔ یہ گھنے جنگلاتی علاقے شدید آب و ہوا کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسانی بستی کے لیے نامناسب ہے، اس لیے آبادی کا گنجان پن کم ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگلاتی
جو میدانی علاقہ ہے یہاں ایک پینٹانال دلدلی علاقہ بھی ہے، جو کہ پانی کے جماؤ کی وجہ سے یہاں دلدل بن چکا ہے۔ اس کو ہم برازیل کا پینٹانال کا دلدلی علاقہ کہتے ہیں۔ برازیل کی دوسری اہم جو طبعی ساخت ہے یہ ہے برازیل کی بلند زمین۔ برازیل کی بلند زمین کا علاقہ اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 نمبر کا جو حصہ، یہ برازیل کا بلند زمینی علاقہ ہے۔ اس کو ہم برازیل کی بلند زمین یا برازیل کی سطح مرتفع کے نام سے جانتے ہیں، برازیلین ہائی لینڈ یا برازیل کا بلند علاقہ۔ تو یہ بلند علاقہ برازیل کی سطح مرتفع یا برازیل کی بلند زمین ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں برازیل کے بلند علاقے کی کہ یہ زمینی حصہ بلند زمین سطح کے نام سے یا سطح مرتفع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ زمینی ساخت گیانا بلند زمین اور برازیل بلند زمین 2 حصوں میں مشتمل ہے، گیانا بلند زمین اور برازیل کی بلند زمین۔ اس نقشے میں آپ دیکھیں تو یہ شمال کی طرف گیانا کی بلند زمین ہے، یہ گیانا کی بلند زمین ہے جس میں پیکو دی نیبلینا 3014 میٹر بلند ترین چوٹی ہے۔ اسی طرح سے برازیل کے وسطی اور جنوبی حصوں میں یہ بلند زمین علاقہ ہے، یعنی برازیل کا جو بلند زمینی علاقہ ہے اس طرح یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، برازیل کے جنوبی حصے وسطی حصے میں اور دوسرا اہم کا گیانا کی بلند زمین، اور اسی حصے میں پیکو دی نیبلینا 3014 میٹر برازیل کی بلند ترین چوٹی ہے۔ طلبہ اس جو ہے بلند زمینی علاقے کی دیگر خصوصیات ہیں کہ گیانا بلند زمین کا زیادہ تر حصہ ملک وینیزویلا میں واقع ہے اور برازیل کے شمال میں رورائما، پارا، اماپا ریاستوں میں یہ گیانا کی بلند زمین پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بلند زمینی علاقہ ہے برازیل کا۔ برازیل کی بلند ترین چوٹی پیکو دی نیبلینا 3014 میٹر ہے۔ برازیل بلند زمین کی بلندی 500 سے لے کر کے 1000 میٹر کے درمیان ہے۔ یاد رکھیے بھارت کی طرح برازیل میں بلند بالا پہاڑی چوٹیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس بلند زمین کی ڈھلان شمالی سمت میں ہے۔ پرانا پراگوے اور اوروگوے دریا جنوب کی طرف بہہ کر ارجنٹینا میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ ساؤ فرانسسکو، جھینگوا، جروکا وغیرہ دریا شمالی سمت بہہ کر بحر اوقیانوس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اہم حصے ہو گئے برازیل کے بلند زمین کے، یعنی برازیل کی بلند زمین سے مختلف دریا جو ہے نکلتے ہیں، جو بحر اوقیانوس میں داخل ہوتے ہیں اور جنوب کی طرف بہہ کر کے کچھ دریا ملک وینیزویلا میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ برازیل تیسری اہم ساخت جو ہے یہ عمودی چٹان ہے، برازیل کی عمودی چٹان، اسکارپمنٹ، گریٹ اسکارپمنٹ۔ دراصل یہ دیوار نما چٹانیں ہیں جو برازیل میں پھیلی ہوئی ہیں، طبعی ساخت کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹی ہیں۔ اس کی چند خصوصیات ہیں۔ اس کے پہلے ہم نقشے میں دیکھتے ہیں کہ برازیل کا گریٹ اسکارپمنٹ یعنی برازیل کی عمودی چٹان کا حصہ ہے 3 نمبر۔ یہ جو آپ لال کلر کی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو دیوار نما پھیلی ہوئی ہیں برازیل میں، یہ برازیل کی عمودی چٹان کا حصہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں برازیل کے عمودی چٹان کی کہ یہ سب سے چھوٹی طبعی ساخت ہے، برازیل کی طبعی ساخت میں سب سے چھوٹی ہے، مگر آب و ہوا کے اثرات کے لیے بہت اہم ہے۔ آب و ہوا کے اثرات کے لیے اہم اس طرح سے کہ یہ ساحل کے قریب ہے، یہاں سے تجارتی ہوائیں ٹکرا کر کے ساحلی علاقوں میں بارش کرتی ہیں، یعنی برازیل کی آب و ہوا کو یہ عمودی چٹانیں بہت متاثر کرتی ہیں، جس طرح سے کوہ ہمالیہ بھارت کی آب و ہوا کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ساخت وسطی اور جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل کے قریب ہے، یعنی
بحر اوقیانوس کا درمیانی اور جنوبی ساحل ہے، اس کے قریب یہ عمودی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تیز ڈھلان والا منفرد حصہ ہے، اس لیے اس کی اوسط بلندی 790 میٹر ہے۔ یہ اپنی ساخت کے اعتبار سے منفرد ہے، اوسط بلندی 790 میٹر۔ جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں، خاص بات جو ہے اس حصے کی کہ جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں اس دیوار نما چٹان سے ٹکرا کر کے ساحلی علاقوں میں بارش کرتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس میں بارش نہیں ہوتی، اسے خشکی کا چوگوشہ کہتے ہیں، اور جغرافیائی اصطلاح میں یہ سایہ بارہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھیے، یہاں جو تیر نما شکل بتائی گئی ہے یہ ہوا کا رخ ہے جو پہاڑی سے ٹکرا رہی ہیں، تو سامنے والے حصے میں یہ ہوائیں بارش کر رہی ہیں، لیکن جب یہ ہوائیں اس پہاڑی کو عبور کر کے پیچھے کی جانب جاتی ہیں تو وہاں ہواؤں کو خشک ہو جانے کی وجہ سے بارش کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، تو یہاں پر بارش نہیں ہوتی ہے۔ اس علاقے کو سایہ بارہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس طرح کے علاقے بھارت میں بھی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، برازیل کا یہ دیوار نما چٹان کے پیچھے کا حصہ خشکی کا چوگوشہ یا سایہ بارہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ برازیل کی چوتھی اہم جو ساخت ہے وہ ساحلی برازیل کا ساحلی علاقہ۔ برازیل میں دو طرح کے ساحل دستیاب ہیں، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں تصویر میں، کہ شمالی حصہ اور مشرقی حصہ۔ برازیل کا شمالی اور مشرقی حصہ جو ہے ساحلی ہے۔ اس نقشے میں آپ دیکھیں، یہ 4 نمبر کی شکل جو لال کلر کے شیڈ سے دکھائی گئی ہے، برازیل کا یہ مکمل مشرقی حصہ جو بحر اوقیانوس کا ساحل ہے۔ اسی طرح شمالی حصہ یہ مکمل طور پر یہ بھی بحر اوقیانوس کا ساحل ہے، برازیل کا ساحلی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کی خصوصیات ہم دیکھیں گے برازیل کے ساحلی علاقے کی۔ برازیل میں بھی بھارت کی طرح بہت ہی لمبا ساحل دستیاب ہے۔ جس طرح بھارت میں تقریباً 7500 کلومیٹر لمبا ساحل دستیاب ہے، اسی طرح برازیل کے اندر بھی تقریباً 7400 کلومیٹر لمبا ساحل دستیاب ہے، یعنی برازیل کے ساحلی علاقے کی لمبائی تقریباً 7400 کلومیٹر ہے۔ شمالی ساحل پر آمیزن اور دیگر دریا گرتے ہیں، یعنی برازیل کے شمالی حصے میں جو ساحل بھی نقشے میں بتایا میں نے آپ کو، وہاں پر دریا گرتے ہیں، دریا آمیزن اور دیگر دریا۔ اور اس حصے میں، شمالی حصے میں ماراجو کھاڑی اور ماراجو جزیرہ ہے۔ مشرقی ساحل پر شامل ہونے والے دریا ہیں سان فرانسسکو، یہ سب سے اہم دریا ہے۔ اس حصے میں ریت کے ساحل موجود ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت ساحل ہے برازیل کے اندر، اور یہ وہاں کی سب سے بڑی خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ دنیا کے ریتیلے خوبصورت ساحل برازیل میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح برازیل کے ساحلی علاقے دو طرح کے ہوئے۔ ایک برازیل کا یہ مشرقی ساحل برازیل کا یہ مشرقی ساحل ہے، اور برازیل کا شمالی ساحل پر کھاڑیاں اور جزیرے ہیں، اور مشرقی ساحل کے قریب بھی جزیرے ہیں جس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، اور یہ دنیا کے خوبصورت جزائر ہیں۔ پھر پانچواں اہم حصہ جو برازیل کی طبعی ساخت کا ہے، یہ ہے برازیلین آئی لینڈ، یعنی برازیل کے جزائر بھی دونوں ساحل پر جزیرے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ برازیل کے یہ دونوں ساحل ہیں، شمالی اور مشرقی۔ برازیل کے شمالی ساحل پر جو جزائر پائے جاتے ہیں، یہ دریائے آمیزن اور دیگر دریاؤں کے دہانے پر جزیرے وجود میں آئے ہیں دریاؤں کے اجتماع کاری کی وجہ سے۔ اس میں خاص طور پر ماراجا جزیرہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی طرح برازیل کے مشرقی ساحل پر
कुछ चट्टानी जजीरे पाए जाते हैं। यानी ये दरियाओं के इज्तिमाकारी से तो नहीं बने, अलबत्ता चट्टानों के इज्तिमाकारी से ये जज़ायर वजूद में आए हैं। इन जज़ायर की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात हैं, यानी कि शुमाली हिस्सों में जो जज़ायर पाए जाते हैं वो जज़ायर दरियाओं के दहाने पर इज्तिमाकारी से बने हैं, लेकिन मशरक़ी साहिल पर 300 किलोमीटर अंदर समंदर में चट्टानी जज़ीरे पाए जाते हैं। ये जज़ायर मूंगे के चट्टानों से बने हुए हैं और कंगन नुमा हैं। याद रखिए, भारत में भी लक्षद्वीप के जज़ायर इसी तरह के जज़ायर हैं जो कंगन नुमा भी हैं और मूंगों के बने हुए, यानी जो कोरल रीफ हैं, ये जानदार समंदर के अंदर, जिसका खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मरने के बाद ये खोल जमा होता जाता है जो तहदार चट्टान का रूप अख्तियार कर लेता है। इसके पहले वाली वीडियो में भी इसकी वजाहत की जा चुकी है। तो अजीज़ तलबा, इस तरह से ब्राज़ील के 5 अहम तबई साख्त हुए। जिस तरह से भारत की 5 तबई साख्त के बारे में बताया गया था, तो ब्राज़ील की भी तबई साख्त 5 हो गई। इसमें नंबर 1 मैदानी इलाका। मैदानी इलाके के बारे में हमने बताया, ये दरियाए अमेज़न ये ख़ास मैदानी इलाका है। दरिया अमेज़न के अलावा जुनूब की तरफ पराग्वे और पराना दरियाओं के भी मैदानी इलाके हैं। दूसरा है बुलंद ज़मीनी इलाका। बुलंद ज़मीनी इलाका भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ब्राज़ील का वस्ती और जनूबी हिस्सा। इसी तरह ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में, जिसको गयाना की बुलंद ज़मीन कहते हैं, पिको दी नेबलिना यहाँ की बुलंद तरीन चोटी है। इसी तरह नंबर 3 ब्राज़ील के उमूदी चट्टान है, जो ब्राज़ील के साहिल के करीब जुनूब और वस्ती ब्राज़ील के साहिल के करीब ये उमूदी चट्टानें फैली हुई हैं। और नंबर 4 साहिली इलाका है। और 5वां है जज़ायर, 2 तरह के, एक शुमाली सिमत में यानी शुमाली साहिल में जो है दरियाओं के दहाने पर बने हुए जज़ायर, और मशरक़ी साहिल पर के करीब चट्टानी जज़ीरे जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह ये इसकी तफसील रही। इंशाअल्लाह बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।